بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دین اسلام میں جمعۃ المبارک کو ایک خاص عظمت، اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ جمعہ کا دن انتہائی عظیم الشان، پرسعادت، مقدس اور ببرکت دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن اور تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ قرآن و سنت کے حوالے سے جمعۃ المبارک ایک انتہائی مقدس اور مبارک دن ہے۔ اس کی عظمت، فضیلت اور شان و مرتبہ کا اندازہ ہم صرف اس ایک بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کے نام سے ایک مستقل سورت، سورۃ الجمعہ موجود ہے۔ جمعۃ المبارک اہل ایمان کے لیے خصوصی اجتماع کا دن ہے۔ جمعہ گناہوں سے معافی حاصل کرنے کا دن ہے۔ جمعہ گناہ گاروں کی بخشش کا دن ہے۔ جمعہ نفاست و نظافت حاصل کرنے کا دن ہے۔ جمعہ روز قیامت کی یاد دہانی کا دن ہے۔ جمعہ عزت و عظمت حاصل کرنے کا دن ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک جمعہ کا پورا دن کیسے گزارتے تھے، اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کون سے اعمال کرتے تھے، کون سی دعائیں مانگتے تھے اور ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا۔ کوشش ہوگی بات کو مختصر سے مختصر کیا جائے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ اس طرح کی سنتوں بھری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے 7 ایام رات کی آخری تہائی سے پہلے بیدار ہو جایا کرتے تھے، چاہے وہ جمعہ کا دن ہوتا یا کوئی عام دن ہوتا۔ سیدنا مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اٹھتے تھے؟ وہ فرمانے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیدار ہوتے تھے جب مرغ کی آواز سن لیتے تھے، یعنی تہائی رات کے وقت۔ اگر ہم پاکستان اور بھارت کی گرمیوں اور سردیوں کی راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو رات کی آخری تہائی سردیوں میں تقریباً 3 بجے اور گرمیوں میں تقریباً 2 بجے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے وقت کے حساب کے مطابق سردیوں میں 3 بجے کے قریب اور گرمیوں میں 2 بجے کے قریب بیدار ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت رات کے وتر پڑھتے تھے۔ رات کو فرائض اور سنتے ادا کر کے سو جاتے تھے اور پھر اٹھ کر وتر پڑھتے اور ساتھ 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تو وضو کا پانی اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کے پاس موجود ہوتے تھے۔ تہجد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب آدمی رات یا دن کو بیدار ہوتا ہے وہ وضو کرتا ہے اور اچھے انداز سے کرتا ہے اور مسواک کرتا ہے تو فرشتہ اسے گھیر لیتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے۔ تو دوستو، صبح جب ہم اٹھتے ہیں یا دوپہر کو سو کر اٹھتے ہیں تو مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کل مسواک کا متبادل ٹوتھ برش ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ ٹوتھ برش کرنے سے بھی صفائی حاصل ہو جاتی ہے، اسے بھی مسواک کے طور پر ہی سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے بعد اذان فجر سے پہلے آرام فرماتے تھے۔ اس کی ایک دلیل تو سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ میرے ہاں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری کا وقت ہوتا تو آپ آرام فرما رہے ہوتے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کے متعلق بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی اور آرام کیا، پھر مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ اٹھے اور نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نہیں آتا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت بتا رہی ہے کہ اذان فجر سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ آرام فرمایا کرتے تھے۔ اذان فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ رکعتیں
اس قدر مختصر ہوتی تھیں کہ میں کہتی آیا آپ نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح انتہائی تیزی سے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ قرات کو کھینچتے تھے جیسے قاری کھینچتے ہیں۔ اس طرح صرف سورۃ الفاتحہ میں ہی 2 منٹ سے زیادہ لگ جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مختصر دورانیے کا اندازہ بھی کم از کم 5 سے 7 منٹ ہی رکھیں، جبکہ ہم میں سے بیشتر 2 سے 3 منٹ میں پڑھ کر اسے بھی آہستہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ والے دن نماز فجر کے فرائض کی پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر، جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے، پڑھا کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ کو جمعۃ المبارک کی چند سنتیں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ سے لے کر رات کو سونے تک کیا کیا کرتے تھے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن مسواک کرتے، غسل کرتے، صاف لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، بالوں میں تیل لگاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی طرف پیدل جایا کرو، اگر مسجد دور ہو تو سواری پر بھی جایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کو کچھ دیر کیلولا بھی کرتے تھے۔ کیلولا دن کے وقت تھوڑی دیر سستانے کا نام ہے، یہی سمجھ لیں کہ کمر سیدھی کر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے 6 دن نماز ظہر سے پہلے اور جمعہ والے دن جمعہ کے بعد کیلولا کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے بعد مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ گھر واپس جا کر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کے روز پہلے پیر کا کھانا اور کیلولا جمعہ کے بعد ہی کرتے تھے۔ دوستوں، میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو انتہائی مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں، یہ سمجھ لیجئے کہ صرف اشارے دے رہا ہوں، کیونکہ مکمل وضاحت سے بات کی تو ویڈیو گھنٹوں میں پہنچ جائے گی، اس لیے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی شب اور جمعہ کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ والناس پڑھی، وہ اگلے جمعہ تک ہر گناہ سے پاک ہو گیا۔ اس لیے اس وظیفہ کو اپنا لازمی معمول بنا لیں۔ یہ نبوی وظیفہ انشاءاللہ آپ کو معصوم بچے کی طرح پاکیزہ بنا دے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر کے بعد مسجد میں وعظ و نصیحت فرماتے اور پھر اپنی ازواج کے پاس جاتے، گھر کا کوئی کام کاج ہوتا تو وہ کرتے اور اپنی ازواج کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ مغرب سے کچھ دیر قبل شام کا کھانا کھاتے اور پھر جب اذان سنتے تو مسجد کی طرف چل نکلتے، اور کبھی کبھی نماز مغرب کے بعد عشاء سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر اپنے گھر والوں جن کے پاس قیام کی نوبت ہوتی ان کے پاس آتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر اپنے بستر کی طرف جاتے اور سونے کے اذکار کر کے سو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر پھونکتے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرہ پر ہاتھ پھیرتے اور بدن کے سامنے یعنی بدن کے آگے حصے پر۔ یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پڑھنا صرف 1 مرتبہ ہی ہے، لیکن ہاتھ 3 مرتبہ پھیرنا ہے۔ تینوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک ماریں اور سارے جسم پر پھیر لیں، پھر دوبارہ ہاتھوں پر پھونک ماریں اور سارے جسم پر پھیر لیں، ایسے ہی تیسری مرتبہ بھی کریں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت بنی اسرائیل اور سورت الزمر کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمکا اموتو و احیا، یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جس وقت بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی نے ہمیں موت دے کر زندہ کیا اور اسی کی طرف سب کو جمع ہونا ہے۔ وضو کا پانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کی طرف پڑا ہوتا تھا اور مسواک بھی رکھی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ دوستو، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمعہ کے دن کی روٹین۔ ان میں سے بعض ایسی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزانہ کی روٹین پر مشتمل ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو اختصار کی وجہ سے رہ بھی گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ تمام باتیں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں۔ ہمیں امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں بھری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔